السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب اسماء الرجال کے ماہرین تو اس حوالے سے زیادہ رطب اللسان نہیں ہیں، لیکن عراق اور نیشا پور میں جن بزرگوں نے اسماء الرجال پر کام کیا، انہوں نے 8 صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت خواجہ رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ یہ اس خطہ کے رہنے والے تھے اور یہاں سے مراجعات کر کے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دامن اقدس کی خوشبو حاصل فرمائی۔ وہاں سے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلاد ہند کی طرف ابلاغ اسلام کے لیے بھیجا۔ اس طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکم ابن عاص نامی ایک سالار تھا، اس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تو خیر عربوں نے شکست کھائی اور بہت عبرتناک شکست کھائی، لیکن پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو افغانستان پر حملہ کرنے سے منع کیا۔ حکم ابن عاص نے جو حملہ کیا تھا وہ بھی اس نے خود سری کی تھی، اس نے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آفیشیل پرمیشن حاصل نہیں کی تھی، اپنے طور پر اس نے ملک گیری کرنا چاہی۔ باقی جگہوں پر تو وہ شاید کامیاب ہوا ہوگا، لیکن افغانستان میں اس کو زبردست شکست ہوئی۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افغانستان میں صحابہ آئے، پھر صحابہ اکرام افغانستان سے یہ جو خیبر پختونخوا کے اور کوہستانی علاقے ہیں، حتیٰ کہ بنو تک کے علاقے میں ان عظیم الشان ہستیوں کا ورود ہوا۔ اس کے بعد پھر واقعہ کربلا کے بعد سادات اکرام آئے، سادات اکرام علیہم السلام اور ان کے اعوان و انصار علیہم الرحمہ آئے، اور پھر صوفیاء کرام کا زرین دور شروع ہوا، جو یوں سمجھے کسی نہ کسی حد تک 19ویں صدی ہجری تک جاری، 19ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ جزاکم اللہ۔